حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اونچا سنتے تھے، اس لیے جب وہ مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ انہیں آگے جگہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دربار رسالت میں آئے تو مجلس پر ہو چکی تھی، لیکن وہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، مگر پھر بھی ایک آدمی ان کے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان رہ گیا، تو حضرت ثابت بن قیس اس کو بھی ہٹانے لگے، لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹا۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھر کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن قیس نے حقارت کے لہجے میں کہا کہ اچھا تو فلانی عورت کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ضحاک سے منقول ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ بہترین پوشاک پہن کر بصورت وفد بارگاہ نبوی میں آئے، اور جب ان لوگوں نے اصحاب صفہ کے غریب و مسلمانوں کو فرسودہ حال دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام المؤمنین بی بی صفیہ کو ایک دن یہودی کہہ دیا تھا، جس سے ان کو بہت رنج و صدمہ ہوا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی صفیہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ تم ایک نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے چچاؤں میں بھی ایک نبی یعنی حضرت ہارون ہیں، اور تم ایک نبی کی بیوی بھی ہو یعنی تم میری بیوی ہو۔ ان موقع پر ان آیات کا نزول ہوا۔ بہرحال ان مذکورہ والا تینوں شان نزول میں سے کسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا مذاق اڑانے کی سخت ممانعت فرمائی۔ آیت کریمہ یہ ہے، سورہ الحجرات۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ مردوں کا مذاق بنا کر ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسی اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق بنا کر ہنسیں، کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو اس سے توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن کریم کی ان چمکتی ہوئی آیتوں کو بغور پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ اس زمانے میں جو ایک فاسقانہ اور سراسر مجرمانہ رواج نکل پڑا ہے کہ سید اور شیخ اور پٹھان کہلانے والوں کا یہ دستور بن گیا ہے کہ وہ جلاہا، کنجڑا، کسائی، نائی کہہ کر مخلص اور متقی مسلمانوں کا مذاق بنایا کرتے ہیں، بلکہ ان قوموں کے عالموں کو محض ان کی قومیت کی بنا پر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہنساتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید نے مندرجہ ذیل احکام اور وعیدیں بیان فرمائیں۔ نمبر 1، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی کریں۔ نمبر 3، مسلمانوں پر حرام ہے کہ ایک دوسرے کے لیے برے برے نام رکھیں۔ نمبر 4، جو ایسا کرے وہ مسلمان ہو کر فاسق ہے۔ نمبر 5، جو اپنی ان حرکتوں سے توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ
کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد اس کو اس گناہ سے عار دلانا بھی اسی ممانعت میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کتا، گدھا، سور کہنا بھی ممنوع ہے، یا کسی مسلمان کو ایسے نام یا لقب سے یاد کرنا جس میں اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو یا اس کو ناگواری ہوتی ہو، یہ ساری صورتیں بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق بناؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے۔